على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون۔ سورۃ یاسین میں اللہ پاک نے بستی والوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ اس بستی میں جس کا نام انطاکیہ تھا، شام میں تھی یہ بستی، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر بھیجے، 2 بھیجے، پھر تیسرا بھیجا، لیکن ان پیغمبروں کی بات لوگوں نے نہیں مانی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ انسان کیوں ہیں، بشر کیوں؟ تو اکثر جو لوگ تبلیغ سے یا اسلام سے محروم رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ اللہ نے نبیوں کو ہم جیسا کیوں بنایا؟ ہم جیسا تو نہیں ہوتے انسان ہیں، لیکن ہم جیسے نہیں ہوتے۔ ان کی شان بہت اونچی، ان کی انسانیت ہماری طرح نہیں ہوتی کہ ہم گناہگار لوگ ہیں تو ہمارے جیسے نہیں ہوتے، لیکن ہوتے انسان، کیونکہ کن کو تبلیغ کرنے آتے ہیں؟ انسانوں کو۔ تو انسان کو ہی فالو کر سکتا ہے، کسی اور مخلوق کو تو نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات اس میں اور یہ شامل ہے کہ سب سے جو اعلیٰ مخلوق ہے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات جسے کہتے ہیں۔ اگر پیغمبر کو کسی اور مخلوق سے مانا جائے، مثلا ہم کہیں کہ وہ نورانی ہیں یا نوری ہیں یا جنات میں سے ہیں، تو یہ ساری مخلوقات تو انسان سے نیچے درجے کی ہے۔ جب نیچے درجے کی ہے تو پھر تو گویا کہ پیغمبر کو نیچے درجے کا مان کے تو یہ تو ان کی توہین ہو رہی ہے، جبکہ وہ تو اونچے درجے کے، اور اونچے درجے کا تو انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے سب سے اونچا کسے بنایا، معزز کسے بنایا؟ انسان کو بنایا۔ وہ بند اس لیے کرتے ہیں کہ پھر اس میں شور آتے ہیں، آگے پھر لوگوں کو بیچتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں جی شور ہے اس میں تو یہ سارا بندوبست کرنا پڑتا۔ تو انہوں نے کہا جی چلو ہم جیسے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، بھئی یہ تم جو آئے ہو پیغمبر میں، تم تو ہم جیسے انسان۔ ابھی ہم نے جو تلاوت کی ہے نماز میں، اس میں مشرکین مکہ کا یہ قول اللہ پاک نے نقل کیا ہے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ أَوْ يَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا۔ یہ کیسا نبی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے کہ یہ تو بازار جاتا ہے، خریداری کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے ساتھ ایک اور ہونا چاہیے تھا کہ وہ بتاتا لوگوں کو کہ یہ بھئی یہ اللہ کے نبی ہیں، کسی اور مخلوق سے ان کے پاس خزانہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ اعتراض اکثر دنیا میں کیا گیا۔ مثلا آج بھی ہم کرتے ہیں جی یہ مولوی صاحب ان کی کیا حیثیت ہے، غریب آدمی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، ان کی بات کون مانے؟ اور تبھی اسی طرح ہے کہ جو مولوی ڈنڈے والا ہوتا ہے اس کی بات زیادہ مانتے رہو۔ ہمارے یہاں راولپنڈی میں مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن راجہ بازار والے گزرے ہیں، وہ عالم دین بھی تھے اور ڈنڈے والے بھی تھے۔ وہ جہاں لوگ نہیں مانتے تھے نا، وہ طلباء کو لے کے پہنچ جاتے تھے، اور 4:30۔ تو بات وہی ہے کہ غریب آدمی کی بات اکثر لوگ نہیں مانتے۔
تو وہ بھی کہتے تھے یار ہم جیسا ہی اس کے پاس خزانہ ہونا چاہیے تھا اور جناب. تو اللہ نے 2 نبی بھیجے، پھر تیسرا بھیجا، تیسرے کی بات بھی نہیں ہوئی تو انہوں نے آگے سے جواب کیا دے قالوا انا تطیرنا بکم، بھئی تم لوگوں کی وجہ سے یہ جو پیغمبر بن کر آئے ہو، تم لوگوں کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے، غریبی ہو گئی اور قحط سالی ہو گئی اور یہ. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قالوا طائرکم معکم، یہ نحوست تمہاری اپنی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں ہے. اور وجہ یہ کہ ان ذکرتم، ہم نے تو تمہیں نصیحت کی. اب جب ایک آدمی نصیحت نہیں مانے گا، وہ اللہ کی طرف نہیں آئے گا، تو اللہ کی طرف سے پھر مصیبت تو آتی. نافرمانوں کو اللہ پاک پکڑتے ہیں، پھر کہتے جی نحوست تیری اپنی وجہ سے، تیری گناہ کی وجہ سے. تو پیغمبروں میں نے یہی کہا کہ نحوست ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے نکلنے والے لوگ. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک حد تک گناہ کرتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو حد سے نکل جاتا ہے. ہم میں سے معاشرے میں روزانہ دیکھتے ہیں ایسے لوگ ہیں کہ وہ سامنے جناب شراب پیتے ہیں، سامنے جناب چرس پیتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، بدمعاشی، حد سے نکلنے والے لوگ. تو جو اللہ کی بات نہ مانے وہ بھی حد سے نکلنے والا ہوتا ہے. فرمائے بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم کیا ہو؟ زیادتی کرنے والے لوگ ہو، حد سے بڑھنے والے لوگ. تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم نے یہ نصیحت نہ چھوڑی تو ہم تمہیں کہیں گے پتھر ماریں گے. لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، تمہیں سخت تکلیف دیں گے. تو جب یہ باتیں ہوئی اور انہوں نے ان پیغمبروں کو مارنے کی کوشش کی تو ان کا ایک ماننے والا شہر کی کسی دوسرے سائڈ پہ رہتا تھا، اس کو پتہ چلا کہ جس نبیوں کا کلمہ تو نے پڑھا ہے ان کو تو وہاں مار پڑ رہی ہے. وہ وہاں سے دوڑا اور آ کے ان لوگوں کو کہا، اس کا نام تھا حبیب ابن نجار، وہ بڑائی کا کام کرتا تھا لیکن تھا مسلمان، سچا تھا. وہ آیا اور کہا وجاء من اقصى المدینہ، وہ شہر کے دوسرے سائڈ سے آیا، رجل، ان آدمی، یسعى، دوڑتا ہوا آیا اور ان لوگوں کو کہا قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات مانو. قال یا قوم اتبعوا المرسلین، ان کی بات مانو، میں بھی ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا، کوئی پیسے بھی تو نہیں مانگتے ہیں. جس طرح آج کل ہوتا ہے نا کہ کسی بڑے عالم کو بلاؤ تو کہتے جی پہلے پیسے بھیجو، خاص کر کے نعت خوان جو ہے. بھئی نعت پڑھنا تو ایک عبادت ہے، اگر اللہ نے تجھے آواز دی ہے تو اللہ کے لیے پڑھ. تو کہتے جی پہلے بینک میں اتنے پیسے جمع کراؤ پھر ہم آئیں گے. تو اس آدمی نے بھی، حبیب ابن نجار نے ان سے کہا کہ یہ پیسے بھی نہیں مانگتے. اتبعوا، ان کی بات مانو، من لا يسألكم اجرا، تم سے پیسے بھی. تو جتنے بھی اللہ کے نبی آئے، کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں ہمیں اتنے اتنے پیسے دو. کسی نبی نے ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر کہاں پر ہے جی؟ اللہ کے پاس. اور اس دور میں اگر کوئی اس طرح کے تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں جو پیسے بھی نہ مانگے اور آپ کو اللہ کی بات بھی بتائیں، وہ تبلیغی جماعت ہے. کون ہے جی؟ نہ پیسے مانگتے ہیں، نہ جناب کوئی مطالبہ کرتے ہیں، اپنے پیسے، اپنا وقت، اپنی جان لگا کے. اور تمہیں کیا کہتے ہیں؟ بھئی نماز پڑھو، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی بات سن لو، مسجد میں آ جاؤ. کیا کرو؟ کوئی پیسے مانگے؟ تو یہ جو ہمارے موجودہ نعت خوان ہیں جو بڑے بڑے ہیں، جن کی آواز، جن کو اللہ نے آواز دی، اللہ آواز بھی اللہ کی ایک نعمت ہے.
پانی اللہ کی نعمت، صحت اللہ کی نعمت، جسم اللہ کی نعمت، تو آواز بھی اللہ کی نعمت۔ اس کو گانوں بجانوں میں اور ناطخوانی کو بیچنے میں نہ لگا، اس کو اللہ کے رضا کے لیے، جس نے دیے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، جس نے یہ خوبصورت آواز دی وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ تو اس آدمی نے، حبیب ابن نجار نے کہا کہ اتبعوا، ان کے پیچھے چلو، ان کی بات مانو، من لا یسألکم اجرا، یہ تم سے پیسے بھی نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور خود بھی سیدھے راستے پر ہیں۔ ایک آدمی ہے، وہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، جس طرح تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، تو وہ اگر کسی کو کہیں نا جی کہ تم بھی مسجد میں آ جاؤ، تو بھئی وہ خود بھی تو نمازی ہے، تو اس آدمی نے کہا بھئی یہ خود بھی سیدھے راستے پر ہیں، پیسے بھی نہیں مانگتے ہیں، تو تم ان کی بات مانو۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، پیسے بھی نہیں مانگتے، اجر بھی نہیں مانگتے، اور خود بھی راہ راست پر ہیں۔ تو تین باتیں کہ وہ اللہ والا جو ان کا ماننے والا تھا وہ آیا ان کی مدد کے لیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی تبلیغ، وہ اصل تبلیغ وہ ہے جس میں کوئی معاوضہ نہ ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اچھے عالم کو بلانا ہے، وہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، اس کی بڑی اچھی آواز ہے، اثر بھی ہوتا ہے، تبلیغ بھی ہو جاتی ہے، اور وہ لاہور میں ہے اور ہم نے تقریر یہاں کروانی ہے، تو اس کا کرائے کا آنے جانے کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو بلائیں تو اس کا راستے کا خرچہ دیں یا اس کو کھانا کھلائیں۔ ہاں یہ نہیں کہ جی میں اتنے لوں گا تو پھر آؤں گا، وہ غلط۔ ہاں اس کا جو خرچہ ہے وہ دینا چاہیے۔ تو بہرحال وہ جو آدمی آیا حبیب بن نجار، اور انہوں نے بھی یہ تقریر کی، تو آگے انہوں نے یہ تقریر مزید کی، کل کے درس میں آئے گا۔ انہوں نے ان پیغمبروں کو چھوڑا اور اس کو قتل کر دیا۔ حبیب بن نجار کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اور قتل کے بعد اس نے کیا کہا، اللہ نے اس کے بارے میں کیا کہا، انشاءاللہ کل کے درس میں وہ بات آئے گی کہ وہ جو مدد کے لیے بندہ ہے تو اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔